اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کس نمبر 489 ملاحظہ فرمائیں۔ رابعہ کو مجھ سے شکایت ہوئی کہ میں نے اس کے جذبات کا احترام نہ کرتے ہوئے اسے بھی رخصت کر دیا۔ شاید اس کی خواہش ہوگی کہ میں اور وہ کچھ دیر اپنی باتیں بھی کریں۔ اس کے لیے فراغت اور تنہائی ہمیں میسر تھی، لیکن میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں سب کے سامنے اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شکایت دیکھی لیکن انجان بنا رہا۔ اس چوکور ڈبے جیسی عمارت کے عقبی حصے میں ایک مختصر سا گارڈن لان تھا۔ ڈاکو محمد خان وہاں پہلے سے ٹہل رہا تھا، اگرچہ وہ مجھ سے اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہ تھی۔ اس نے کھانے کے دوران کسی کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کھانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے سب کا ساتھ دیا تھا، لیکن میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ اس نے برائے نام کھانا کھایا تھا۔ اب وہ جس انداز سے سگریٹ پھونک رہا تھا اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کے کہا، محمد خان صاحب، کیا بات ہے؟ تم کس پریشانی میں مبتلا ہو؟ کیا اس کی وجہ ہم ہیں؟ اس نے زبردستی مسکرا کے کہا، نہیں یار، اپنی تو ساری زندگی ایسی پریشانیوں میں گزری ہے۔ تم تو محسن و میرے اور مہمان ہو۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ ساتھی؟ ہاں، تمہارے علاوہ مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ تو تمہارے ملازم ہیں۔ کیا تمہیں چھاپا پڑنے کا ڈر ہے؟ اس نے کہا، یہاں کون چھاپا مار سکتا ہے؟ پولیس، سراغ رسانی کرنے والے۔ میں نے کہا، کوئی مخبری کر دے کہ خونی خان جیل سے فرار ہو کے یہاں پہنچا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں معلوم نہیں یہ کوٹھی کس کی ہے؟ میں نے کہا، نہیں معلوم تو تم بتا دو۔ وہ کچھ دیر مجھے تکتا رہا، پھر بولا، یہ کوٹھی پولیس کے باپ کی ہے، وزارت داخلہ کے ڈائریکٹر جنرل کی، اس کے سالے کی جو انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات ہے۔ میں پہنچ کر رہ گیا، تم انہی کے گھر میں بیٹھے ہو جو تمہاری گرفتاری پر مامور ہے؟ گرفتاری پر مامور ہے نچلے درجے کے اہلکار، وہ خاک چھانتے پھرے سارے شہر کی۔ یہاں تو پولیس کمشنر بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ میں محفوظ ترین مقام پر بیٹھا ہوا ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان کی مدد شامل خال نہ ہوتی تو میرے ساتھی مجھے جیل خانے سے نہیں نکال سکتے تھے۔ اس کا تم انہیں معاوضہ ادا کرتے ہوگے؟ باقاعدگی سے۔ پھر تو تمہاری پریشانی کی کوئی وجہ نہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے پریشان ہوں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا وہ کسی کام سے گئے ہیں؟ میں نے واردات کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ میری رہائی کے ڈرامے میں ان کا ایک مصنوعی پولیس مقابلہ ہوا تھا، پھر وہ سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب یہاں پہنچ جائیں گے۔ خیر چھوڑو، مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، پہلے میرا خیال تھا کہ میں تم سے تمہارے ماضی اور حال کے بارے میں پوچھوں گا اور نہ اپنے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ جیسے ٹرین میں لوگ ملتے ہیں ایسے ہی ہم بھی رخصت ہو جائیں گے، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور اب تو میرا خیال ہے کہ تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ مجھے دہشت گردی کا کوئی تجربہ نہیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ ہم دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں؟ اس نے کہا، اپنی صورتوں سے، گفتگو سے اور انداز و اعتبار سے تم ذرا بھی دہشت گرد نہیں لگتے، لیکن میں نے تمہیں ایکشن میں بھی دیکھا ہے، تم لوگ خطرناک بھی ہو۔ میں نے کہا، ہم یاروں کے یار ہیں اور دشمنوں کے بدترین دشمن۔ تمہارا دشمن کون ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ میں نے جواب تفصیل سے اور اختصار سے دیا۔ تفصیل سے یوں کہ میں نے سب کے بارے میں سب کچھ بتایا، MRS کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی، اپنے دشمنوں کے عزائم کا نقشہ کھینچا، کچھ اب تک کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذکر کیا، اور پھر مستقبل کے پروگرام کی بات کی۔ لیکن میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی اور اپنے تجربات و حادثات کے بیان میں اختصار برتا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور ہم اس لان پر ٹہلتے ہوئے سگریٹیں پیتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈاکو محمد خان کی دلچسپی میں ایک قدر آفریں اور پرستائش شہرت شامل ہے۔ وہ بار بار کہتا تھا، بھائی یہ تو کمال ہو گیا، یا اچھا حد ہو گئی بھائی۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا، جس میں ہم دونوں لان کے کنارے پر لگی ہوئی بینچ پر بیٹھے رہے۔ پھر اس نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا جو یہ سب بتا دیا۔ تمہارے سچ نے تمہاری جان بچا لی۔ میں نے حیران ہو کے کہا، جان بچا لی؟ تو کیا تم نے؟ ہاں، میں نے تم سب کو قتل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ یہ بہت ضروری تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرے ساتھی تمہیں مار دیتے۔
ان کے اصرار پر میں مجبور ہو جاتا۔ خونی خان کے کسی ٹھکانے سے کوئی واقف حال اجنبی لوٹ کر نہیں گیا۔ تم بہت جان چکے تھے اور ایک چشم دید گواہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ تم عام لوگ نہیں تھے، تم نے مجھے ذلیل بھی بہت کیا تھا۔ خان صاحب، پھر یہ سب کیا تھا؟ تمہارا حسن سلوک، مہمان نوازی کا ایسا شاندار مظاہرہ، تمہیں مطمئن رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا تاکہ تم بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہیں اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ میں نے نہیں کیا تھا، تم زبردستی میرے ساتھ آئے تھے اور زبردستی مجھ سے یہ کام لینا چاہتے تھے۔ میں اسے تعجب سے دیکھتا رہا۔ تم واقعی خونی خان ہو اور ایک ڈاکو ہو، بالکل عام ڈاکو۔ گو دیکھنے میں تم ایک مہذب اور شریف آدمی لگتے ہو۔ آخر تم نے اپنا ارادہ کیوں بدل دیا؟ اس لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ ہوں، مجھے کسی کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر کیا تمہیں ہمارے مشن سے دلچسپی ہے؟ کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا تمہارے دل میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کے لیے؟ وہ ہنسا۔ ڈاکو کے پاس دل کہاں ہوتا ہے، اور ہو تو اس میں کسی کے لیے نرم گوشہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا پتھر کبھی موم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، پھر یہ جان بخشی کا خیال کیسے آیا تمہیں؟ ایک لڑکی ہے تمہارے ساتھ، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ میرا دل ڈرنے لگا۔ کیا محمد خان ڈاکو نے رابعہ، گل اور نازوں میں سے کسی کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے؟ اگر وہ اتنا ہی بے رحم سفاک تھا جتنا کہ اس کا نام، تو وہ کسی کو بھی روک سکتا تھا، اور ایسا ہوتا تو اس کی نگاہ انتخاب میں پہلے وہ آسمانی بجلی آتی جس نے اس کی عقل کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے صاف کہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے گروہ میں شامل ہو جائے تو وہ سارا ہندوستان فتح کر لے۔ جب اس نے کہا تمہیں یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے اس لڑکی کا جس کے نام کے طفیل تم سب نے آج نئی زندگی پائی، میں سمجھا نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو۔ میں شیش ناگ کی بہن ناگ منی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی ایک عظیم ڈاکو تھا، نہ میں اس سے کبھی ملا اور نہ میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا، لیکن وہ میرا ہم پیشہ تھا، اور جب اس نے تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے بعد تم پر اتنا اعتماد کیا کہ اپنی بہن کو تمہارے حوالے کر دیا، تو اب یہ میرا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس ڈاکو کی بہن کو جہاں تک ممکن ہے تحفظ فراہم کروں۔ وہ میری بھی بہن ہے، اس رشتے سے کہ میں اس کے بھائی کی طرح ڈاکو ہوں۔ رشتوں کی نفسیات اور پیشے کی اخلاقیات کے اس فلسفے نے مجھے دم بخود کر دیا۔ اس ڈاکو کے لیے آسمانی صحیفوں کے فرمان، پیغمبروں کے فرمودات، شرافت، انسانیت کی تبلیغ کرنے والوں کی ارشادات، نیکی، راست بازی کی سب ترغیبات بے معنی اور لا حاصل تھے۔ اس کے لیے ہمارا احسان، ہمارا مذہبی تعلق، ہمارا مشن سب کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کو صرف ایک احساس نے مغلوب کر لیا تھا کہ گل بانو ایک ڈاکو کی بہن ہے۔ وہ اس ڈاکو کو ایک بڑا آدمی مانتا تھا۔ ایک پاکستان کا ڈاکو تھا تو دوسرا ہندوستان کا ڈاکو تھا، مگر وہ سیاسی نظریاتی سرحدوں سے بے نیاز صرف ایک رشتے کو تسلیم کرتے تھے اور ڈاکوؤں کی عالمی برادری کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ضابطۂ اخلاق کے مطابق یگانگت رکھتے تھے۔ میں نے خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد کہا، تو کیا میں امید رکھوں کہ تم ہماری مدد کرو گے؟ ہاں، اگر ہماری بہن ناگ منی کہے گی۔ میں نے کہا، وہ اب گل بانو ہے، گل بانو ہوگی تمہارے لیے، ہمارے لیے ناگ منی کا نام اہم ہے۔ جاؤ اب بے فکر ہو کے سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا، لیکن میرا ذہن اتنا پریشان تھا کہ میں سو نہ سکا۔ محسن نور غالب کو خواب آور دوا دے دی گئی تھی۔ یہ بات مجھے خود ڈاکٹر نے بتائی تو مجھے خیال آیا کہ یہی ڈاکٹر ایک ڈاکو کے حکم پر محسن نور غالب کو ایک زہر کا انجیکشن بھی دے سکتا تھا۔ بہت دیر تک میں کروٹیں بدلتا رہا، سوچتا رہا کہ کیوں نہ رابعہ کو جگا لوں۔ رات کے 2 بجے میں نے باہر سے آنے والی کسی گاڑی کی آواز سنی اور بند کھڑکی کے شیشوں سے جھانک کر دیکھا۔ ایک جیپ ویگن سے 6-7 مسلح افراد کود کر اتر رہے تھے۔ دور سے میں ان کے تاریک سائے بھی دیکھ سکتا تھا۔ جیپ سے اترنے والے آخری آدمی کے ہاتھ پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ ڈاکو سے بڑی بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ پھر جیپ کے پچھلے حصے سے کسی عورت کو اتارا گیا۔ 2 ڈاکو سے بھی دھکیلتے ہوئے اندر لے گئے۔ عورت کے صرف ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن منہ میں کپڑا ٹھونس کے بند کر دیا گیا تھا۔ اشتعال کی ایک لہر اٹھی جس نے وقتی طور پر مجھے ان نامعلوم مظلوموں کی حمایت پر اکسایا، مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے ان ڈاکوؤں سے محاذ آرائی کی جو اب تک ہمیں بھی ٹھکانے لگا چکے ہوتے۔ اگر ہمارے ساتھ ایک ڈاکو کی بہن نہ ہوتی، اب مجھے جلد از جلد اپنا کام نکال کے خود یہاں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے، اور بس۔ میں پھر بستر پر لیٹ گیا۔ دل پھر رابعہ کے لیے مچلنے لگا۔ دوسری بار سونے کی کوشش میں ناکام ہو کر میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بجے تھے۔
میری گزشتہ رات بڑی سخت آزمائش میں گزری تھی اور تھکن سے میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں نے جو ایسپرین کھائی تھی اب اس کا اثر بھی ختم ہو رہا تھا۔ میں مزید ایسپرین کھانے اور کافی پینے کے موڈ میں تھا۔ خونی خان نے کہا تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہو گھنٹی بجا کے کہہ دینا۔ گھنٹی کا بٹن ایک دیوار کے سوئچ بورڈ میں نظر آ رہا تھا۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، میں نے سوچا اور بٹن دبا دیا۔ گھنٹی نہ جانے کہاں تھی کہ میں نے اس کی خفیف سی آواز بھی نہیں سنی، مگر سوئچ کے اوپر کی جالی سے کسی نے کہا یس سر۔ میں نے کہا کافی مل سکتی ہے اور ایسپرین؟ یس سر۔ اور کچھ؟ اسی سپاٹ مشینی لہجے میں پوچھا گیا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، تھینک یو۔ 10 منٹ بعد کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں نے جا کے دیکھا تو مجھے کوریڈور میں عین دروازے کے سامنے ایک ٹی ٹرالی نظر آئی۔ اس میں کافی تھی، کچھ بسکٹ تھے اور ایسپرین کا پورا پیکٹ تھا۔ ٹرالی لانے والا کون تھا یہ میں اندازہ نہ کر سکا کیونکہ کوریڈور خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے ٹرالی کو اندر کھینچ لیا اور یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ کیا خونی خان نے بھوت بھی ملازم رکھ لیے ہیں۔ جب دوسری بار دستک ہوئی تو میں اچھل پڑا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ ہینڈل آہستہ سے گھوما اور رابعہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی تو گویا بقول شاعر دونوں طرف ہے پیاس برابر لگی ہوئی۔ میں نے کہا مراد کافی کی پیاس سے ہے۔ وہ ہنسی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ میں نے کہا بہت خوب، میں ٹیلی پیتھی وغیرہ کا قائل تو نہیں ہوں، مگر مان گیا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں جگا لوں، تمہاری یاد پریشان کر رہی تھی۔ ایسے جھوٹ کی ضرورت تو نہیں تھی، رابعہ نے کہا۔ مزے سے بیٹھے کافی پی رہے تھے، مجھے دیکھا تو ڈائیلاگ بول دیا۔ میں نے آپ بھر کے کہا کیا محبت میں آدمی اپنا اعتبار بھی کھو دیتا ہے؟ اور تو خیر سب کچھ گنواتا ہی ہے۔ رابعہ نے کہا خان صاحب سے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ لو کافی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس وقت تم میرے پاس ہو، اللہ میاں کے پاس نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ تو ایک ہی مگ ہے، رابعہ نے کہا۔ میں نے کہا لب تو دو ہیں، براہ راست نہ ملے تو کیا، اس ایک کپ کے وسیلے تو مل سکتے ہیں۔ رابعہ نے شرما کے کافی کے مگ سے ایک گھونٹ لیا۔ میں نے دوسرا گھونٹ لے کر کہا اس کا تو مزہ ہی بدل گیا ہے تمہاری خوشبو شامل ہونے سے، فضول باتیں مت کرو، رابعہ نے کہا اور پھر ایک گھونٹ لیا۔ بقول شاعر ساقی نے کچھ ملا نہ دیا اس شراب میں، کافی میں تم نے نشہ گھول دیا ہے، میں کیا کروں؟ اس سے زیادہ نشے میں کچھ کہا تو میں چلی جاؤں گی، رابعہ نے کہا اور مگ میرے ہاتھ سے لے کر پھر ایک گھونٹ لیا۔ میں نے مگ واپس وصول کرتے ہوئے کہا ایسی جان لیوا دھمکی مت دو، چلو میں خاموش ہو جاتا ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں۔ تم نے دیکھا ابھی کچھ لوگ جیپ سے اتر کر آئے ہیں؟ میں نے کہا تم بھی دیکھ رہی تھی؟ وہ ساتھی ہیں محمد خان عرف خونی خان کے، گل نے اس کے ہاتھوں ہمارا خون ہونے سے بچا لیا۔ گل نے؟ رابعہ بولی اور میں نے اسے تفصیل سے اپنی اور محمد خان کی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اس نے سب کچھ سن کے کہا ہمیں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا اب کوئی خطرے کی بات نہیں، اس کے علاوہ مجھے خونی خان سے وہ کام لینے ہیں جو میں خود نہیں کر سکتا۔ ایسا کون سا کام ہے اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ تمہارا کام کر دے گا؟ گل کے حکم پر وہ سب کچھ کرے گا۔ مجھے تریونی کے ذریعے دلاور کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ خونی خان کے ساتھی شہر بھر میں اپنے تعلقات رکھتے ہیں اور خود خان صاحب کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو یہ بات، کوئی اور بات کرو۔ اور کیا بات کروں؟ اچھا میں باتیں کرتا ہوں، تم اسی طرح بیٹھی رہو۔ صبح میں نے ڈاکو محمد خان کو محسن اور غالب کے کمرے میں دیکھا، وہ ڈاکٹر سے مریضوں کی پروگریس رپورٹ لے رہا تھا۔ ان دونوں کی حالت اتنی اچھی نظر آ رہی تھی کہ مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نازو اور گل اپنے اپنے بیماروں کی سراہنے پہلے سے موجود تھی۔ میں نے کہا اب ایسی تیمارداری سے کیا فائدہ کہ رات آنکھوں میں کاٹ دی پھر خود لیٹ جاؤ گی بیمار بن کے۔ آپ جائیں، پہلے انہیں تو جگا لیں جو ابھی تک سوتی بنی پڑی ہیں، نازو نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی صورت دیکھے بغیر آنکھیں نہیں کھولیں گی، گل نے مسکرا کے معنی خیز لہجے میں کہا، حالانکہ پوری رات انہوں نے سو کے ہی گزاری ہے۔ میں نے کہا خدا بچائے تم لڑکیوں کی زبان سے، اور محمد خان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ خان صاحب کیا آپ گل سے مل چکے ہیں؟ ہاں ابھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، مگر میں نے اس کے بھائی کی بات نہیں کی، محمد خان نے جواب دیا۔ رات کو تمہارے ساتھ ہی تو آ گئے تھے، میں نے آوازیں سنی تھی۔ میں نے کہا رات کو میری تریونی سے بات ہوئی تھی، محمد خان نے کہا۔ میرے ذہن کو بجلی کا جھٹکا لگا۔ تم نے خود فون کیا تھا؟ ہاں، اس نے بے نیازی سے کہا، اور مجھے ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوئی، وہ جو دلاور ہے نا، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے چلا کے کہا خان صاحب آپ نے اسے یہ بھی بتا دیا؟
کیا ہم یہاں ہیں؟ محمد خان کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ محمد خان نے کہا، پریشان ہونے یا ڈرنے کی بات نہیں۔ میں نے کہا، خان صاحب تم ہماری پوزیشن کو نہیں سمجھتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ کتنی پریشانی اٹھا کے ہم نے اس مردود سے پیچھا چھڑایا تھا۔ تم کس مردود کی بات کر رہے ہو؟ چودھری دلاور کی۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کا شکاری ٹولہ ہمیں کسی جال میں گرفتار نہ کر سکا، اور انہوں نے ہمارے خلاف سازشوں کے جتنے جال پھیلائے وہ انہی کی شکست کا سامان بنتے چلے گئے۔ یہ ہمارا کمال نہیں تھا، اللہ کی مہربانی تھی اور مدد تھی۔ اب اسے ہماری بے وقوفی سمجھو یا بدقسمتی کہ بمبئی پہنچ کے ہم خود کو روپوش نہ رکھ سکے۔ ہم سے ایک ایسا کارنامہ سرزد ہو گیا۔ کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں، مگر یہ کارنامہ ہماری راہ میں آ گیا اور ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا۔ پھر ہم کیا کرتے؟ کوئی شخص ساحل پر ٹہل رہا ہو اور اچانک کسی کو ڈوبتا ہوا دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ ٹہلتا رہے گا اور دیکھتا رہے گا؟ نہیں، اگر وہ انسان کا بچہ ہے تو سوچے سمجھے بغیر اپنی جان خطرے میں ڈال کے سمندر میں کود جائے گا، اور اسے بچا لایا تو اس کی یہ غیر ارادی حرکت بھی ایک کارنامہ کہلائے گی۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ہر خطرے میں بغیر سوچے سمجھے کود پڑنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم ڈوب رہے تھے کہ ایک لانچ کے حملے نے ہمیں بچا لیا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے ہمیں ان کی شامت بنا کے بھیجا تھا۔ ہمیں بچانا ان کو مہنگا پڑا۔ وہ لانچ میں اغوا شدہ لڑکیاں لے کر کہیں بیچنے جا رہے تھے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو بس ہماری غیرت نے جوش مارا۔ پھر ہم نے ان سب کو مارا اور لانچ کو واپس بمبئی لے آئے۔ اس واقعے کی بہت شہرت ہوئی اور یہی شہرت ہمیں لے ڈوبی۔ جب دلاور کے کانوں تک اس شہرت کا چرچا پہنچا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کام ہمارے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے پولیس واقعی تفتیش کرے تو طریقہ واردات سے اندازہ کر لیتی ہے کہ مجرم نو آموز ہے یا پرانا پاپی، اور بعض اوقات تو صحیح مجرم تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی دلاور سیدھا تریونی کے پاس جا پہنچا جہاں ہم ایک طرح سے قید میں تھے۔ یہ تم بتا چکے ہو مجھے کہ تم وہاں سے نکلے کیسے تھے۔ خان صاحب ابھی تو ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ہم پھر گرفتار کیسے ہوئے تھے اور اپنے ساتھیوں کو گزشتہ رات کیسی خون ریزی کے بعد ایک ویران جزیرے کی قید سے نکال کر لائے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم اکٹھے ہوئے تھے اور جلد از جلد بمبئی سے نکل جانا چاہتے تھے۔ یہ ہماری منزل نہیں تھی۔ بمبئی راستے میں پڑا اور ہم تقدیر کے چکر میں پھنس گئے اور ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگ تو بڑے شوق سے بمبئی آتے ہیں۔ خان ہنسا، لعنت ہو بمبئی پر اور ان لوگوں پر جو یہاں خوار ہونے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے فلمی دنیا میں چانس حاصل کرنے سے کہیں زیادہ عظیم اور اہم مقصد ہے۔ ہمارا بہت وقت ضائع ہو چکا اور ہماری وجہ سے خواہ مخواہ کچھ لوگ اپنی جان سے گئے، اور اب سوچا تھا کہ خاموشی سے نکل جائیں گے تو تم نے تریونی کو ہمارا پتہ بتا دیا۔ یوں لگتا ہے خان صاحب کہ ابھی کچھ اور لوگ مارے جائیں گے ہمارے ہاتھوں، پھر راستہ صاف ہوگا۔ ڈاکو محمد خان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، تم نروس ہو، اس لیے تمہارا دماغ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ بابا میں نے کس کو دیا ہے تمہارا پتہ؟ جب تم نے فون پر بات کر لی تریونی سے تو باقی کیا رہا؟ میں نے اسے اپنا فون نمبر تو نہیں دیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں بمبئی سے بول رہا ہوں یا دہلی سے۔ وہ اندازہ کر لے گا، معلوم کر لے گا، اسے معلوم ہوگا پہلے سے تمہارا ہر نمبر۔ میں نے کہا۔ محمد خان نے نفی میں سر ہلایا۔ اول تو یہ محال ہے، لیکن فرض کرو وہ فون نمبر بھی معلوم کر لے تو اس سے پتہ کیسے معلوم ہوگا میرا؟ ہر فون نمبر سے ایڈریس معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ فون یہاں سے 5 کلومیٹر دور ایک خالی بنگلے میں لگا ہوا ہے اور اس کا مالک ایک ڈاکٹر ہے جو 2 سال سے لندن میں ہے۔ میں اس کوڈ لیس فون پر بات کر رہا تھا۔ محمد خان نے جیب میں سے ایک پاکٹ سائز ہیڈ فون نکالا۔ تم سمجھتے ہو نا اس نظام کو؟ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا 5 کلومیٹر دور اس ٹیلی فون کے ساتھ منسلک ہے۔ ہر کال اسی فون سے گزر کے جاتی ہے اور اسی سے گزر کر مجھ تک پہنچتی ہے۔ وہ کون ڈاکٹر ہے جس نے اپنا فون تمہیں دے رکھا ہے؟ تمہارا کوئی ساتھی؟ خان مسکرایا۔ اس بیچارے کو معلوم بھی نہیں کہ اس کا فون کون استعمال کر رہا ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہ فون استعمال کرتے؟ شاید 6 مہینے۔ 6 مہینے سے تمہاری ہر کال اس ڈاکٹر کے بل میں لگ رہی ہے۔ وہ تو مارا جائے گا جب واپس آنے کے بعد اسے معلوم ہوگا کہ فون واجبات ادا نہ کرنے کے باعث کٹ گیا، اور واجبات میں 1 لاکھ۔ محمد خان بولا، یار تم بعض اوقات بالکل بچوں کی طرح سوچنے لگتے ہو۔ جب ہم فون آزادانہ استعمال کر رہے ہیں تو کیا اس کا بل ادا نہیں کریں گے؟ فون تو کب کا کٹ چکا ہوتا اگر ہم نے ادائیگی نہ کی ہوتی۔ ہر ماہ ہم بل کو لیٹر باکس میں سے نکال لیتے ہیں۔ ایسے تو لوگ تمہیں آتے جاتے بھی دیکھتے ہوں گے۔ اول تو کوئی دیکھتا نہیں، پھر ہم یہ کام رات کو کرتے ہیں۔ میں نے کہا،
اگر وہ ڈاکٹر واپس آ گیا تو اسے واپس آنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا فون کوئی استعمال کرتا رہا ہے۔ کوڈ لیس فون کا جو حصہ اس کے فون کے ساتھ منسلک ہے وہ ہم واپس نہیں لا سکیں گے۔ وہ کوئی بہت بڑی قیمتی چیز نہیں ہے، 5-10 ہزار تو ہم ایسے ہی ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی فون نمبر خریدیں یا نیا فون لگوائیں تو ہمارا خرچ زیادہ ہوگا اور رسک اس سے بھی زیادہ۔ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اس میں کوئی رسک نہیں۔ ڈاکٹر کو معلوم ہو جائے گا کہ جس نے بھی فون استعمال کیا وہ بل باقاعدگی سے ادا کرتا رہا، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ ہم اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں گے۔ ہم ویسے بھی ہر 6 ماہ بعد فون نمبر بدل دیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ ہاں، جیسی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص گھر خالی کر کے باہر گیا ہے اور یہ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ہم فوراً اپنا سیٹ پہلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اب تک ہمارے 2 سیٹ ضائع بھی ہو چکے ہیں۔ میں یہ تفصیلی معلومات ایسے ہی نہیں حاصل کر رہا تھا، مجھے مواصلاتی رابطے کا یہ طریقہ پسند آیا تھا۔ ٹیلی فون سے بہتر اور مؤثر پیغام رسانی کا کوئی اور ذریعہ اب تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ایک ٹیلی فون لائن آدمی کو ہر شہر اور قصبے سے ہی نہیں، ساری دنیا سے منسلک کر دیتی ہے۔ آج تک ہم بندروں کی طرح کسی ٹیلی فون کے کھمبے پر چڑھ کے ڈائریکٹ لائن استعمال کرتے رہے تھے، مگر ظاہر یہ طریقہ ہر وقت ہر جگہ آسانی سے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلے تو ایسا کھمبا تلاش کرنا پڑتا تھا جس پر چڑھتے ہوئے ہمیں کوئی بھی نہ دیکھے۔ اس کے بعد دوسرا خطرہ جو ہر وقت لاحق رہتا تھا اچانک نیچے ٹپک پڑنے کا تھا۔ لیکن تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ کھمبے پر چڑھ کر صرف ہم تینوں یعنی میرے علاوہ محسن اور غالب بھی گفت و شنید کرتے تھے۔ کنوز خواتین کے لیے طریقہ کار آمد نہیں تھا، کیونکہ ٹیلی فون کے محکمے میں رابعہ، نازو اور گل جیسی تو کیا کوئی لیڈی پولیس جیسی بھیانک شکل والی لائن وومن نہیں تھی۔ خونی خان نے ٹیلی فون کے بے ضابطہ استعمال کا جدید اور محفوظ طریقہ اختیار کیا تھا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر دلاور مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے، یہ بات تو تریوینی بھی نہیں جانتا۔ کیا تم نے اسے پوچھا تھا؟ میں نے کہا۔ خان صاحب نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے پوچھا تھا کہ بات کیا ہے، تو اس نے کہا کہ خان صاحب مجھے اس نے نہیں بتائی۔ میں نے کہا، خان صاحب تریونی جھوٹ بھی تو بولتا ہوگا، دنیا میں کون جھوٹ نہیں بولتا؟ خان نے کسی فلسفی کی طرح کہا، اگر کوئی خود کو دنیا کا سب سے سچا آدمی کہے تو یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر روز دنیا میں جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی سچ نہیں بولا جاتا۔ میں نے کہا، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، آہستہ آہستہ سچ اور کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج تناسب 1 اور 10 کا ہے تو کل 1 اور 20 کا ہوگا، مگر مجھے دنیا میں سچ کے سکے کی گرتی ہوئی قیمت کے بارے میں نہیں، تریونی کے سچ کے بارے میں بتاؤ۔ تریونی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، ڈاکو محمد خان نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، جیسے ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں پڑوسی کی شکایت پر کامل یقین کے ساتھ آستین چڑھا لیتی ہے کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا، لوگ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ محمد خان نے کہا، تریونی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا جھوٹ میں نے پکڑ لیا تو موقع ملتے ہی میں اسے پکڑ دوں گا، بلکہ پکڑ لاؤں گا اور اسے جھوٹ کی نقد قیمت چکانا پڑے گی۔ میں نے کہا، وہ جھوٹ بولے تو تم جرمانہ کر دیتے ہو؟ ہاں، جھوٹ اسے مہنگا پڑتا ہے، چنانچہ وہ سچ بولنے ہی میں اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، آخر کیوں ڈرتا ہے وہ تم سے؟ محمد خان نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اس لیے کہ میرا نام خونی خان ہے، اور یہ نام کمانے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑی اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ میں عام ڈاکو نہیں ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ تم خاص ڈاکو ہو؟ تم نے کوئی کورس کیا ہے رازنی کا، جیسے عام ڈاکٹر اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں؟ محمد خان زور سے ہنسا۔ مثال اچھی دی تم نے، لیکن میں اپنے کام کی نوعیت کو عام نہیں سمجھتا۔ عام ڈاکو بینک لوٹتے ہیں، سیٹوں کی تجوریاں لوٹتے ہیں اور نقد سونا چاندی ہیرے جواہرات جو ملے چھین کر لے جاتے ہیں۔ یہ خطرناک کام ہے اور اس میں چانس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ظاہری ٹھاٹ باٹ ایسے ہوں کہ وہ لاکھ پتی یا کروڑ پتی لگتا ہو لیکن اندر سے کنگال ہو، یا کسی سیٹ کی تجوری تو الماری سے بڑی ہو مگر اس میں سے ملیں 3.5 روپے۔ سیٹ بھی بڑے عیار ہو گئے ہیں اب تو، سارا مال گاڑ دیتے ہیں کہیں کسی شمشان میں یا کسی مندر میں، مہا لکشمی کی مورتی کے نیچے تہ خانے بنوا لیتے ہیں۔ مندر بھی انہی کا اپنا ہوتا ہے اور پروہت در حقیقت خزانے کا محافظ ہوتا ہے۔ گنجے سر کی بودی، تلک اور جنوا کے باوجود وہ کوئی سابق کمانڈو ہوتا ہے۔ مندر میں خزانہ محفوظ رہتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، مندر پر تو ڈاکو بھی حملہ نہیں کرتے، نہ وہاں چور جاتے ہیں۔ بس ایک احساس ہوتا ہے کہ پاپ کریں
تو بندے کے ساتھ اور بھگوان کے ساتھ بنی رہے۔ بھگوان کی مدد کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے سب ہی کو۔ مجھے نیکی بدی کے اس تصور پر بہت ہنسی آئی۔ کیا سب سیٹ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بات عام ہو جائے تو پھر ڈاکو بھی سمجھ جائیں کہ بھگوان کے نام پر ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور وہ بھگوان کے گھر میں بھی گھس جائیں۔ خان نے کہا، ممبئی میں 2 ہی 3 ایسے عیار بھگت ہیں، ان میں ایک تریونی ہے۔ اس نے 10 لاکھ کے خرچ سے مہا لکشمی کا مندر بنوایا۔ وہاں کے سب پنڈت پروہت خود اپنے اعتماد کے لوگ تھے۔ 1 لاکھ روپیہ سالانہ دان دیتا ہے سب کے سامنے، مگر وہ دان لوٹ کے تریونی کے پاس ہی تو آتا ہے۔ گھی کہاں گیا؟ کھچڑی میں۔ اور کھچڑی کہاں گئی؟ اپنے پیٹ میں۔ میں نے کہا، یہ تو آمدنی کا دھندا بھی ہوگا اچھا خاصا۔ بالکل ہے، لوگ جو چڑھاوے لاتے ہیں، دان پن کرتے ہیں، وہ بھگوان کو نہیں، اس کے بھگتوں کو پہنچتا ہے۔ تریونی کی طرف سے اجازت ہے کہ جتنا مال جنتا سے ملے آپس میں برابر بانٹ لیں۔ ایک اور سیٹھ نے ہنومان جی کا مندر بنوایا ہے، کبھی جا کے دیکھنا، وہاں انسانوں سے زیادہ بندر رہتے ہیں۔ تیسرے سیٹھ کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ گنیش جی اور کالی مائی کے جن مندروں میں پرارتھنا کے لیے جاتا ہے وہ بھی کالے دھن کے خزانے ہیں یا واقعی اسے عقیدت ہے۔ جب تمہیں معلوم ہو جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ وہی جو میں نے تریونی کے ساتھ 2 بار کیا اور جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو عام ڈاکو نہیں کہتا، محمد خان بولا۔ پہلی بار میں نے اسے اٹھوا لیا۔ وہ رات کے وقت مندر کی سیڑھیوں پر سے اتر رہا تھا کہ میرے آدمی اسے گاڑی میں ڈال کر لے آئے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مہا لکشمی کے مندر کی ساری حقیقت مجھے معلوم ہو چکی ہے اور میں نے یہ بات سرکار اور جنتا کو بتا دی تو تم پر بھگوان کی مار پہلے ہی ہے، پولیس کی مار الگ پڑے گی اور عقیدت مندوں کی الگ، لیکن سب سے بڑی مار ہوگی پیسے کی۔ تمہاری ٹریجری حکومت صاف کر دے گی۔ سب سے بڑی چور تو خود حکومت ہے، جو انکم ٹیکس، دولت ٹیکس، سپر ٹیکس اور درجنوں دوسرے ٹیکسوں کی صورت میں سب کچھ چھین لیتی ہے۔ تمہارا کالا دھن جائے گا سر کے خزانے میں اور تم جاؤ گے سرکار کی جیل میں۔ میرے ساتھ سودا نہیں کرو گے تو یہی ہوگا، اور ممکن ہے اتنا بڑا صدمہ تم جھیل نہ سکو۔ مجھے 50 لاکھ دے دو اور محفوظ ہو جاؤ، دین اور دنیا کی خدمت کرتے رہو۔ اس نے کہا کہ تمہارا کیا ہے، سال 6 مہینے بعد مجھے پھر اٹھا لاؤ گے؟ تو میں نے کہا، ایک تو میں مسلمان، پھر پٹھان اور مرد، کول دے کر میرے لیے پھرنا ایسا ہی ہے جیسے لحم خنزیر کا کھانا یہ سگی بہن سے شادی کرنا۔ اب تم اعتبار کرتے ہو تو بتاؤ، نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ میں اپنے کمانڈو دستے کو آج رات بھیجتا ہوں کہ مہا لکشمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور سونے کی 1 اینٹ اور چاندی کی 1 مورتی اٹھا لائیں۔ میں نے تو سنا ہے کہ مندر کا گھنٹہ خالص سونے کا ہے۔ بس اس کے بعد تریونی مجبور ہو گیا۔ اس نے 50 لاکھ منگوائے اور میرے حوالے کر دیے۔ میں نے اسے 40 لاکھ واپس کیے اور کہا کہ اپنے پاس رکھے، جب ضرورت پڑے گی لے لیں گے۔ وہ بڑا حیران و پریشان واپس کیا۔ عقل مند ہوتا تو کسی سے بات نہ کرتا۔ 50 لاکھ میں ساری زندگی کے لیے ایک ضمانت حاصل ہو گئی تھی، لیکن اس کا کوئی ساتھی پولیس کمشنر تھا ممبئی کا۔ اس نے 10 لاکھ لوٹ جانے کا رونا پولیس کمشنر کے سامنے رویا، اور جب پولیس حرکت میں آئی تو مجھے معلوم ہو گیا مجھے کوئی کیسے پکڑ سکتا تھا۔ میں نے پھر تریونی کو پکڑ لیا۔ دوسری بار میں اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے باہر میں ملا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے اکیلا ہوا اور میں اس کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا۔